اگر تمہاری بیویاں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور حرام کاموں میں ملوث نہیں ہیں تو پھر ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں درگزر کیا کرو اور انہیں ایسی معمولی غلطیوں پر طلاق مت دو۔ جیسے کسی بھی کھانے کے ذائقے کو لذیذ بنانے میں نمک کا بہت عمل و دخل ہوتا ہے، ویسے ہی اپنی طبیعت میں خوش اخلاقی کا عنصر لازم موجود رکھو تاکہ لوگ تمہاری موجودگی سے خوش ہوں۔ اگر تم بلند مرتبہ ہو، مالدار ہو، اہل علم ہو تو اپنی طبیعت میں عاجزی کا عنصر لازمی رکھو، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے اس سے مرتبہ چھین لیا جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو عاجز سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ڈال دیتے ہیں۔ اگر تم کسی قربان گاہ پر موجود ہو اور اپنے حصے کی قربانی دینے والے ہو، لیکن تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے، تو تمہیں اپنی قربانی کو روک کر فوراً گھر واپس جانا ہے اور اپنے بھائی سے گلے مل کر اس کی رنجش کو دور کرنا ہے، اور جب وہ اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے تو پھر اپنی قربانی کو قربان کر دو۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ آگ اور پانی کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو ایسا کرنا ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح کسی شخص کے دل میں یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا پھر آخرت کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا اور آخرت کی محبت اکٹھی ہو جائے۔ جو شخص بدی کے کاموں میں ملوث ہو تمہیں اس سے مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو تمہیں اپنا بایاں گال بھی اس کے آگے پیش کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تم سے قرض مانگنے آئے تو تمہیں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے حق کا ساتھ دینے پر اس دنیا میں مصائب کا سامنا کیا وہی لوگ ہیں جنہیں آخرت کی زندگی میں ہمیشہ سکون اور بلند مرتبہ سے نوازا جائے گا۔ انسان کو کسی بھی کام یا معاملہ کے لیے مائل کرنے والی شے آنکھ ہے، اور اس آنکھ کی وجہ سے ہی انسان کا سارا جسم روشن ہوتا ہے۔ اگر یہ آنکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ارد گرد کے معاملات کو دیکھے اور یہی آنکھ سارے جسم میں اندھیرے کا سبب بھی بنتی ہے اگر یہ نفس کو مانتے ہوئے چیزوں کو دیکھتی ہے۔ میاں بیوی کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، نہ کہ وہ دو جسموں کے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے جس کو تمہارے جیون کا ساتھی بنایا گیا ہے اسے خود سے جدا مت کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ذات میں موجود خرابیوں کے بارے میں بات نہ کریں تو تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ تم بھی لوگوں کی کمزوریوں اور برائیوں کے بارے میں بات مت کرو، کیونکہ جیسا سلوک تم لوگوں کے ساتھ رواں رکھو گے ویسا سلوک ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی تمام کوششوں کا مقصد صرف اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور وہ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں گناہ بھی موجود ہیں۔ ایسا شخص قیامت کے روز اپنے گناہوں کے لیے بے شمار بوجھ سے نجات نہیں حاصل کر پائے گا۔ اگر تم لوگوں کی تعریف کو اپنے ذہن میں رکھے بغیر کسی نیک عمل کو سر انجام دو تو اسے واقعی میں نیکی میں گنا جائے گا۔ اپنے دشمنوں کو برا جاننے کے بجائے ان کے لیے نیک جذبات رکھو اور انہیں اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھو۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی بت کو اس دنیا میں اس وجہ سے کبھی رزق دینا بند نہیں کیا کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیک اور بد دونوں پر ایک ہی بادل میں سے بارش برساتا ہے۔ اگر تمہارا بھائی کسی گناہ کے کام کو سر انجام دیتا ہے تو بجائے غصہ کرنے کے اس کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھو اور اس پر تنقید کے لیے جامع تلخ الفاظ کا استعمال مت کرو۔ اگر وہ توبہ کرے تو تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر تمہارا بھائی ایک دن میں 7 بار گناہ کرے تو 7 بار تم سے یہ کہے کہ اس نے توبہ کر لی تو تمہیں اس 7 بار ہی اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جس شخص کو اپنی عبادات پر غرور ہو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کر لینے کے بعد انہیں تسلیم کرے اور توبہ طلب کرے۔ خبردار رہو کہ اگر تم نیک اعمال دکھاوے کے لیے اور لوگوں میں اچھا بننے کے
کی نیت سے کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا۔ جب تم روزے سے ہو تو اپنے چہرے پر کمزوری اور بھوک پیاس کے احساسات کو واضح مت ہونے دو، کیونکہ ایسا کرنا دکھاوے میں آتا ہے۔ جو لوگ ایسا دکھاوا کریں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی انعامات نہیں ہیں۔ اگر تم اپنی توجہ ایسے لوگوں کی جانب مرکوز رکھو گے جو مالدار ہیں، جن کے پاس دنیاوی شان و شوکت ہے، تو تم خود کو اس دنیا کے لالچ میں مبتلا کر لو گے اور یوں تم سے تقویٰ کی صفت چھین لی جائے گی۔ ایسے عالم جن کے اعمال ان کی تعلیمات کے خلاف ہوں تو ان کی مثال ایک ایسی چٹان کی سی ہے جو نہر میں ایسے گرے ہو کہ نہ تو کھیتوں تک پانی جا پائے اور نہ ہی وہ چٹان خود اس پانی سے کوئی فائدہ حاصل کر پائے۔ اس دنیا کی حقیقتوں میں سب سے زیادہ سچی چیز موت ہے اور سب سے زیادہ چھوٹی چیز امید ہے۔ زندگی امید سے موت تک کا سفر ہے۔ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کبھی کوئی کام ایسا نہ کرو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس دنیا کے معاملات میں مگن لوگوں کے ساتھ ہے تو تم اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے علم اور ہدایت کی باتیں کیسے چھوڑ کر جاؤ گے؟ لہٰذا علم والوں کو دوست بناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اور یقین رکھو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس دنیا میں کوئی عالی شان مرتبہ اگر حاصل نہ ہو تو نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہیں آخرت میں بھلائی اور عافیت کا سامنا ہوگا۔ ایسا شخص جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے علم کی سمجھ بوجھ سے نوازا، لیکن اس نے اس کے باوجود اپنے آپ پر تکبر نہیں آنے دیا، تو اس کے لیے آخرت میں انعام کی خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات کو کان کھول کر سنیں اور دل کی گہرائی سے ان پر عمل پیرا ہوں تو یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کریں گے۔ یاد رکھو کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اگر تم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو معاف نہیں کرو گے تو یہ امید بھی چھوڑ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم آخر کو تمہاری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے گے۔ جو لوگ دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ دین کا علم کتنا معمولی رکھتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے رب اور آخرت کی زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہایت معمولی رکھو۔ مجھے یہ تمنا کہ میں مفلس ہوں کہ اس دنیا کی زندگی کو بسر کروں، نہ کہ مالدار اور رئیس بن کر۔ تمہیں اپنے برادر کے ساتھ ہمیشہ اچھے مینرز سے پیش آنا ہے اور بغیر کسی وجہ کے جھگڑنا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک ٹیمپروری ٹھکانہ ہے اور تمہیں اس میں اپنا دل نہیں لگانا۔ یوں سمجھو کہ سمندر کے بے لگام لہروں پر کیا کبھی کوئی ہوم تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص ویلتھی ہے، قیامت کے روز اس کا حساب کتاب خاصا ڈیفیکلٹ ہوگا اور پیراڈائز میں داخل ہونے کے لیے اسے خاصی محنت کرنا پڑے گی۔ انسان کی لائف میں دو اقسام کے سفر ہیں: دنیا کا سفر، جسے کرتے ہوئے سفر کا امپورٹنٹ سامان اپنے ہمراہ رکھنا چاہیے، یعنی اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ دوسرا ہے آخرت کا سفر، جسے کرنے سے پہلے ضروری سامان یعنی اچھے اعمال کو پہلے ہی آگے بھیج دینا چاہیے۔